بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفاظت دین سے متعلق آج ہماری 10ویں نشست ہے، جس میں ہم حفاظت دین کے 4 بنیادی اسباب میں سے چوتھے سبب یعنی فقہا اور علماء امت کی خدمات کے ذیلی موضوعات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی مکاتب فقہ صرف 4 ہی کیوں؟ جیسا کہ ہم نے چوتھے درس میں جانا تھا کہ تفقہ فی الدین یعنی ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ خدا اور رسول کی مراد جاننے کا بھی اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ آیت 122 میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ سب کے سب جہاد کی طرف نہ نکل جایا کرو، بلکہ ایک جماعت ایسی ہو جو پیچھے رہے اور وہ دین حاصل کرے، تاکہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں جب وہ پلٹ کے آئیں تو وہ جماعت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر ان دنوں میں نئی وحی اور مزید دین جانا ہے وہ ان تک پہنچائیں۔ اسی آیت سے علم فقہ کی اہمیت اور ضرورت معلوم ہوتی ہے، لہٰذا فقہ کو ہم 3 بنیادی ادوار میں تقسیم کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں اسلامی مکاتب فقہ جو کہ صرف 4 ہی کیوں ہیں اس کا جواب آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اگر ہم دور نبوی کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے جاتے، متوجہ ہو جاتے، جس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے دیا کرتے تھے، وحی اتر جاتی تھی، یا جس طرح اس آیت میں گزرا کہ وہ صحابہ کی جماعت محفوظ کر لیتی تھی اور جب وہ صحابہ جو اس وقت موجود نہیں تھے وہ بعد میں آتے تھے تو ان کو اطلاع دے دی جاتی تھی کہ بھئی اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تو بہت ہی ایک آسان رستہ تھا کیونکہ رسول اللہ کی ذات بھی موجود تھی اور وحی کا سلسلہ بھی تھا، لہٰذا مطلوب کیا ہے، مقصود کیا ہے، فوری طور پہ اس کا فیصلہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں دور صحابہ کو اسی آیت کی روشنی میں، یاد رکھیں کہ صحابہ بھی سب کے سب معروف معنوں میں مفتی، عالم، فقی نہیں تھے، بلکہ تفقہ فی الدین کا ملکہ صحابہ میں سے مخصوص جماعت کو حاصل تھا جو فتاویٰ دیا کرتی تھی۔ ان کی تعداد کل 13 ذکر کی جاتی ہے، جن میں سے جو معروف شخصیات ہیں جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ حضرات نمایاں ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں زیادہ شورائی نظام تھا، یعنی جب بھی کوئی نیا مسئلہ آ جائے، ایک تو وہ ہیں جو طے شدہ مسائل ہیں وہ تو خلیفہ اس پہ فیصلہ لے لیتے تھے، لیکن بہت سارے جب نئے مسائل وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے گئے تو اس کے لیے ایک شورا بنائی گئی تھی، اور یہی جو افراد کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں انہی حضرات سے ان پٹ بھی لیا جاتا تھا۔ خلفائے اربعہ کے بعد جو صحابہ کا دور ہے، دیگر صحابہ کا دور ہے، اس میں مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس بحیثیت فقیہ مکہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر صحابی فتویٰ دے رہا ہے، نہیں، ایک نظام ہے یہ کہ مکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مسئلہ پوچھو، مدینہ ہے تو زید بن ثابت کے پاس جاؤ، کوفہ ہے تو عبداللہ بن مسعود یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرو۔ خلاصہ یہ کہ ہر علاقے میں مخصوص صحابہ جو ہیں وہ فقہا تھے۔ یہ صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اسلام پھیل چکا تھا اور ہر طرف صحابہ موجود تھے، تو ہر علاقے میں جنہیں خاص طور پہ جو تفقہ فی الدین کا اللہ نے جن صحابہ کو ملکہ دیا تھا، لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے اور ان سے مسائل جانتے تھے، اور یہ تمام سلسلہ اسی سورہ توبہ کی آیت کے تحت چل رہا تھا، اور انہی صحابہ نے آگے بھی اپنے شاگرد تیار کیے تاکہ یہ جو ایک ترتیب ہے یہ ہر دور میں قائم رہے، اور یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا حکم بھی زندہ رہے۔ سن 120 ہجری کی طرف اگر ہم آتے ہیں، وہاں تک تو یہی سلسلہ ہے۔ سن 120 ہجری میں باقاعدہ امام ابو حنیفہ نے تدوین فقہ کا کام شروع کیا، جیسا کہ ہم نے 6ٹھی نشست میں امام ابو حنیفہ کے تعارف میں ذکر بھی کیا تھا۔ سن 120 ہجری یعنی فقہ حنفی کی تدوین کے سال سے
سن 241 ہجری یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک کا جو عرصہ ہے یہ فقہ اسلامی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس دور میں علم فقہ، اصول فقہ، علم حدیث، اصول حدیث وغیرہ علوم کی بنیاد رکھی گئی، جس کے نتیجے میں قرآن و سنت کے مفاہیم، مراد، مقصود کو علم فقہ کی شکل میں حاصل کر کے محفوظ کر لیا گیا۔ اس دور میں فقہا کی تعداد سینکڑوں میں تھی، یہ ذرا اہم طلب پوائنٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا، جن سے لوگ مسائل معلوم کیا کرتے تھے۔ لیکن تدوین فقہ کے سلسلے کے بعد چونکہ قرآن و سنت سے مسائل استنباط کرنے یعنی حاصل کرنے کا طریقہ متعین ہو گیا تھا، لہٰذا لوگ آہستہ آہستہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مدینہ میں ہوتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کوفہ، بصرہ، یہ جو عراق کا علاقہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مکہ کے فقہا میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن آپ سے جو فائدہ لوگوں کو ہوا وہ شام، عراق، مصر، اس پٹی میں لوگوں نے اس کو فائدہ ہوا، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عراق ہی کے شہری تھے، بغداد کے شہری تھے، لوگوں نے ان کے فتاوی پر زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیا، بلکہ جب دیگر فقہا یعنی انہی کے ادوار کے، یعنی یہ ہم 120 سے 241 کے درمیان کی بات کر رہے ہیں، دیگر جو فقہا ہیں جو ان علاقوں کے ہیں یا دور دراز علاقوں کے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے پڑھا کہ صحابہ کے شاگرد ہیں اگلے بھی نا، اب فرض کریں افریقہ میں کوئی ہے، کوئی چائنا میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی افغانستان میں ہے، یہ جو دیگر ہیں ان تک جب ان چاروں کے مرتب شدہ مسائل پہنچے تو وہاں کے فقہا نے بھی اپنے فتاوی کا رخ ان میں سے کسی ایک کی طرف کر دیا، اپنے فتاوی سے رجوع کر دیا، اور اس کی جو بنیادی وجہ بنی کہ یہ جو ایک منظم طریقے سے فقہ سامنے آئی تھی، اس میں بہت زیادہ ادلہ کا اہتمام کیا گیا تھا اور بہت زیادہ جانچا بھی گیا تھا، جیسا کہ ہم نے گزشتہ 9 پچھلے دروس کے اندر اس کے مختلف حصوں کو جاننے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو سینکڑوں فقہا کی بکھری ہوئی آراء تھیں وہ ان 4 فقہا کی تحقیق پر آ کر سمٹ گئیں۔ ان 4 مکاتب فقہ کے علاوہ چند اور بھی فقہا کی طرف لوگوں نے رجوع کیا اس دور میں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ان 4 پہ آ گئی اور 5واں کوئی بھی نہیں تھا، تھے، بعض کتابوں میں تو ہے کہ 48 تک کی تعداد ذکر ہوتی ہے، لیکن وہ جو فقہ مرتب ہوئی یعنی جو قرآن و سنت کا جو ان کا استفہام تھا وہ 150 سال کے بعد ختم ہو گیا، اور ان کو جو فالو کرنے والے تھے یا انہوں نے بھی ان 4 کی طرف رجوع کر دیا، یا اگر باقی رہے تو وہ انتہائی محدود تعداد میں جس کو ایز سچ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ امت مسلمہ کا 4 فقوں پر جمع ہونا خالص قدرت کا فیصلہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ جو ہم نے پچھلے 4 افراد کی الگ پوری ان کی سوانح حیات کے اوپر ہم نے ذکر کیا تھا، اس کی وجہ یہی سمجھانی تھی کہ جب اگلا کام اللہ رب العزت نے لینا تھا، یعنی وحی کے لیے اللہ رب العزت نے حضور کا انتخاب فرمایا، اور اس وحی کو آگے منتقل کرنے کے لیے ایک صحابہ کی جماعت کا انتخاب فرمایا، اور پھر اسی طریقے سے جو ان کے آگے شاگرد تھے ان سے اتنے بڑے بڑے اللہ رب العزت نے کام کیے، کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ قدرتی فیصلہ نہ ہوتا تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس بات پہ مجبور کر دے کہ آپ انہی میں سے کسی ایک کو مانیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو لوگوں کے ایک اپنے دل کے اطمینان، بھروسے اور یقین کی بات ہے۔ جیسے ہم آج کسی نہ کسی عالم دارالفتاء پر اعتماد کرتے ہیں، یہ مثال لے لیں تو ہر شہر میں فار ایگزامپل کئی ہاسپٹلز ہیں، لیکن چند مشہور ہسپتال ہوتے ہیں جن کے علاج پر لوگ زیادہ اعتماد کرتے ہیں، یا ایک شہر میں سینکڑوں ڈاکٹر موجود ہیں لیکن ہم مخصوص ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ان پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں مسلمانوں نے ان 4 فقہا کی تحقیق پر زیادہ اعتماد کیا، اور اعتماد دل کی خاص کیفیت کا نام ہے، اور انسانوں کے دل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔
بات صرف عوام کے ذاتی مسائل تک محدود نہیں رہی اس 125 سالہ سفر میں، بلکہ جو اسلامی ریاستیں تھیں انہوں نے پورا ریاستی ڈھانچہ قرآن و سنت کی روشنی میں انہی فقہا کے تعاون سے مرتب کروایا، خواہ وہ عدالتی نظام ہو، مالیاتی نظام ہو، حکومتی نظام ہو، جنگ سے متعلق احکامات ہوں یا امن سے متعلق باتیں ہوں، خواہ وہ بیت المال ہی کا کیوں نہ معاملہ ہو۔ ریاستی معاملات میں سب سے زیادہ جو کام کیا جن فقہوں نے وہ 2 شمار ہوتی ہیں، ان میں ٹاپ پہ فقہ حنفی ہے اور دوسرے نمبر پہ فقہ شافعی ہے۔ ان کو ریاستی معاملات میں کام کرنے کا زیادہ موقع ملا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی 1300 سالہ شاندار تاریخ میں فقہ ہی کی روشنی میں ریاستوں کے آپریشنز ہوتے رہے، جو سقوط سلطنت عثمانیہ پر جا کر ریاست سے دوبارہ ذاتی زندگیوں پر میں محدود کر دیے گئے۔ البتہ انتہائی محدود حد تک چند اسلامی ممالک میں، جو آپ بھی سنتے ہوں گے، شرعی عدالتیں، یہ نظام اس حد تک موجود ہے۔ اس محنت اور قبولیت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی 1.25 ارب آبادی میں کم و بیش 80 کروڑ مسلمان امام ابو حنیفہ کے مرتب شدہ شرعی اصولوں اور مسائل پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی روز مرہ کی زندگی میں شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ 80 کروڑ پہ شاید آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، صرف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی آبادی اگر آپ ملا لیں، ساتھ آپ کے افغانستان ہے، پیچھے رشیا کی ریاستیں ہیں اور سامنے آپ کے شام ہے اور یہ کچھ خطہ ہے، یہاں میجورٹی احناف کی ہے، تو یہاں کی آبادیوں کا تناسب نکالیں تو گھوم پھر کے یہی فگر نکلتا ہے۔ اس کے بعد فقہ شافعی کا نمبر آتا ہے، دوسرے نمبر پہ ان کے فالوورز زیادہ ہیں۔ یہ پورا آپ کا ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، یہ جو ایک بہت بڑی پٹی ہے، اور عرب کنٹریز میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ فقہ شافعی کے فالوورز ہیں۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آتا ہے، یعنی جن پہ زیادہ اعتماد ہوا ہے۔ یہ موسٹلی جو ہے امام مالک کے فالوورز آپ کو افریقہ ریجن میں ملیں گے۔ اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جو فقہ حنبلی ہے، یہ آپ کو زیادہ گلف کی پٹی میں ان کے فالوورز ملیں گے آپ کو۔ فقہ حنفی کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس کی جب ڈیزائن کیا جا رہا تھا، اسٹرکچر کھڑا کیا جا رہا تھا فقہ حنفی کا، تو اس میں مستقبل میں آنے والے مسائل کو مستقل اہمیت دی گئی، اور ایک بہت بڑا ذخیرہ فرضی مسائل پر بھی تیار کیا گیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا جواب ہوگا، اگر ویسا ہو جائے تو۔ فار ایگزامپل، اس دور میں جنس کی تبدیلی کا مسئلہ کتابوں میں لکھ دیا گیا تھا کہ اگر کبھی انسان نے اتنی ترقی کی کہ وہ اپنی جنس تبدیل کر دے تو کیا حکم ہوگا، کہ مرد سے عورت بن جائے یا عورت سے مرد بن جائے تو اس کے کیا احکامات ہوں گے، وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا، اس کا جنازہ کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یا پھر جو آج کے دور میں ہم انجیکشن لگاتے ہیں، یہ مسئلہ فقہا نے بچھو کے ڈنگ کے ساتھ اس زمانے میں لکھ دیا تھا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج کے جب علماء اور مفتی حضرات کے سامنے انجیکشن کا مسئلہ ہے کہ جی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو انہوں نے جب کتابیں کھولیں تو وہاں باقاعدہ بجو کے ڈنگ لگنے کے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اسی جزیے کو اٹھا کے انجیکشن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹنے کا فتویٰ جاری کیا۔ یہ انہی حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج بھی 99% جدید مسائل انہی فقہا کے لکھے ہوئے جزیات کی روشنی میں حل کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم جانیں گے کہ یہ جو 4 فقہ ہیں، ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنا لازم کیوں ہے، ہم چاروں کو استعمال کیوں نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں اس پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے دین سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔